السلام علیکم، میرا نام ہے علینا عباس۔ آج میں آپ لوگوں کے لیے لے کر آئی ہوں ہلکا باب ذوق کا افسانہ۔ جی دیکھیں گے کیا ہے۔ ہلکا باب ذوق نے فن میں اجتہاد کو فروغ دیا، لیکن اس کاوش میں معاشرتی قدروں کی شکست و فروخت نہیں کی۔ چنانچہ اس تحریک نے زندگی کے خارج سے مواد حاصل کیا اور تخلیق کے داخلی عمل سے اس خام مواد کو فن پارے کی بنیاد میں شامل کرنے کا فریضہ سر انجام دیا۔ ہلکے کی اس تخلیقی جہد نے اردو افسانے کو بھی متاثر کیا اور بیشتر ان جذبوں کی نشاندہی کی جو اظہار کی راہ نہیں پاتے۔ اس زمن میں ہلکے کے افسانہ نگاروں نے نفسیات کے علم سے کماحقہ فائدہ اٹھایا اور کہانی بیان کرنے کے بنیادی فریضے سے بالعموم کوتاہی برتے بغیر پلاٹ، کردار اور فضا سے جدید افسانے کا تعارف مرتب کیا۔ ہلکے کے افسانہ نگاروں نے معاشرے کے داغ نمایاں کرنے کے بجائے ان غیر مرئی جذبات کو افسانے میں شامل کیا جن سے اعتراض خیال پیدا ہوتی تھی۔ اہم بات یہ ہے کہ ہلکے میں داستان اور افسانے کو ہی اہمیت حاصل تھی۔ تنقید کا اولین نشتر جو تھا وہ بھی افسانے پر ہی آزمایا گیا تھا۔ جی انتظار حسین کا دیکھیں۔ انتظار حسین ہلکا باب ذوق کا سب سے ذہین اور ماہر فن افسانہ نگار ہے۔ گزشتہ ربع صدی میں اس نے اردو افسانے میں تجسیم، تجرید اور علامت نگاری کے متعدد تجربے کیے اور یوں وہ اردو افسانے کی نئی جد کا پیش روشما کیا گیا۔ اس طرح پھر وہ اردو افسانے کی ایک نئی جد کا پیش روشمار کیا گیا۔ ان میں کنکری سے شہر افسوس تک انتظار حسین کے فن نے متعدد مراحل طے کیے اور وہ ہر مرحلے پر اپنے فن کا واحد نمائندہ ثابت ہوا۔ انتظار حسین کا افسانہ ایک متجسس فرد کے باطن کا آئینہ دار ہے۔ وہ خارجی سطح پر تلاطم پیدا کرنے کے بجائے داخل کو بیدار کرتا ہے۔ سعادت حسن منٹو۔ آزادی کے بعد جب سعادت حسن منٹو لاہور آ گئے تو انہوں نے ہلکا باب ذوق میں سب سے زیادہ افسانے پڑھے۔ منٹو نے فرد کے ظاہر پر توجہ کرنے کے بجائے اس کی داخلی جنگ کو موضوع بنایا، یوں اس کے ہوس اور اعصاب کے تصادم سے نئے اور انوکھے نتائج اخذ کیے۔ چنانچہ یہ کہنا درست ہے کہ اردو شاعری میں داخلیت کی جس روح کو میرا جی نے فروغ دیا تھا، اردو افسانے میں اس کی نمائندگی منٹو نے کی۔ اس کے فن میں جدیدیت کے اتنے تازہ نقوش موجود تھے کہ منٹو کو افسانے میں جدیدیت کا نقطہ عروج قرار دیا گیا۔ منٹو کے اس دور کے افسانوں میں ممی بابو گوبی ناتھ اور اس کے علاوہ ٹوبہ ٹیک سنگھ اور بادشاہت کا خاتمہ وغیرہ کو اہمیت حاصل ہے۔ ممتاز مفتی کا دیکھیں گے کہ انسانی فطرت کا نفسیاتی مطالعہ ممتاز مفتی کے افسانوں میں مقصودہ بلذات بن کر ابھرا ہے۔ ممتاز مفتی نے ان جذبوں کو بے نقاب کیا جنہیں کسی دوسرے افسانہ نگار نے اظہار کی راہ نہیں دکھائی۔ ممتاز مفتی کے کردار بظاہر جو تھے وہ گوشت پوست کی دنیا سے ہی تعلق رکھتے تھے، لیکن ان کی آنکھیں ٹٹولتی اور انگلیاں گفتگو کرتی ہیں۔ اس میں چپ، جیسے کہ دیکھا جائے احسان علی اور جوار باٹا وغیرہ افسانوں میں ممتاز مفتی نے زندگی کو نفسیات کی آنکھ سے کامیابی سے دیکھا ہے۔ محمد حسن عسکری کا دیکھیں گے کہ کیا افسانہ شعور کی مسلسل روح کو پیش کرتا ہے اور اس کے علاوہ ان ناسودہ آرزوؤں کا مرکز جو پابند معاشرے میں اظہار کی راہ نہیں پاتے۔ چائے کی پیالی پھسلن میں پلاٹ کی ترتیب کا عمل دخل کچھ زیادہ نہیں، تاہم قاری شعور کی غیر مربوط روح سے ہی کہانی اور کردار کے خدوخال مرتب کر لیتا ہے۔ جی اگلا ہم دیکھیں گے اشفاق احمد کے افسانوں میں محبت کا حصے تصور بے حد لطیف اور کثیر الزا ہے۔ ان کے افسانے بظاہر محبت کے مرکزی نقطے پر گردش کرتے ہیں، تاہم ان کے موضوعات متنوع ہیں۔ وہ محبت کی قندیل سے زندگی کے بے شمار گوشوں کو منور کرتے چلے جاتے ہیں۔ اجلے پھول جیسے شب خون، اشفاق احمد نے عرضی لطافتوں کو نیا آب و رنگ دیا ہے۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم دیکھیں گے ہلکا باب ذوق کی تنقید۔